یوم استحصال کشمیر بھارت کی جانب سے آئینی ترمیم کے ذریعے کشمیریوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا دن۔ پاکستان بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور تقریبات۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ اور وزیر اعظم کے مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ سمیت وزراء نے قیادت کی۔ ریلی میں سول سوسائٹی سمیت شہریوں اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ آپ کو بتائیں، قومی اسمبلی میں یوم استحصال جموں کشمیر کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے قرارداد پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے جموں کشمیر میں غیر قانونی اقدامات کیے گئے۔ یوم استحصال کے موقع پر ایوان اعادہ کرتا ہے کہ جموں کشمیر کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ ایوان بھارت کے تمام غیر آئینی اقدامات کو مسترد کرتا ہے اور کشمیری عوام کی قربانیوں، بہادری اور جرت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ مسئلہ جموں کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا جائے اور کشمیر کے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اور وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں، یوم استحصال کشمیر ہمیں بھارت کے یک طرفہ اقدامات کی یاد دلاتا ہے۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ اور کشمیر کے مسئلے کو داخلی مسئلہ قرار دینا غلط ہے۔ بھارت کا قوانین میں ترامیم کا مقصد وادی کشمیر کو بھارت کی الگ ریاست بنانا ہے۔ اسلام آباد میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ موجودہ بھارتی حکومت حقائق سے آنکھیں چرا رہی ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج اور قانون نافذ کرنے والے افراد کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ فورن میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ یوم استحصال کشمیر ہمیں بھارت کے ان یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی یاد دلاتا ہے جو اس نے 5 اگست 2019 میں پلوامہ کے ایک ڈرامے کے بعد رچایا اور جموں اور کشمیر کے حوالے سے اس نے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ ان اقدامات کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی دستوری حیثیت کو ختم کر دیا گیا، آرٹیکل 370 کہتے ہیں، اور اسے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ بھارت نے یہ اقدامات جمہوریت اور ترقی کے فروغ کے نام پر کیے، مگر یہ کیسی جمہوریت اور یہ کیسی ترقی تھی جسے متعارف کرانے کے لیے بھارت کو جموں و کشمیر کی تمام تر سیاسی قیادت کو قید یا نظر بند کرنا پڑا، لاک ڈاؤن پوری وادی کشمیر میں نافذ کرنا پڑا اور لوگوں کی آمد و رفت پر پہرے بٹھانا اور ان کے بنیادی حقوق غصب کرنا پڑا۔ آج بھارت مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے اور مسئلہ کشمیر کو اپنا داخلی مسئلہ قرار دیتا ہے۔ یہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ یوم استحصال کشمیر کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر بھارتی حملے کی یاد دہانی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا، بھارتی آئین سے آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تبدیلی کے ذریعے کشمیریوں کی شناخت اور حق ملکیت کو ختم کرنا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شرک ہے۔ پاکستانی عوام اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے کراچی میں پیپلز چرنگی سے مزار قائد تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے راستوں پر کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے لگائے گئے۔ شرکا نے کشمیری حریت پسندوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے خطاب میں کہا کہ مودی نے کشمیر کا سٹیٹس ختم کرنے کے لیے آرٹیکلز ختم کرائے۔ بھارت مسئلہ کشمیر پر دنیا کے کسی فورم پر بات کرنے کو تیار نہیں، لیکن جب جنگ والا ایپیسوڈ ہوا تو دنیا سے جنگ بندی کی درخواست کی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران پوری پاکستانی قوم نے متحد ہو کر بھارت کے خلاف یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ پر امید ہوں کشمیر کا مسئلہ جلد حل ہوگا۔ بھارتی وزیر اعظم جس نے یہ ساری سازشیں جڑی، جس نے یہ ساری کوششیں کی کہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ میں ختم کر دوں گا تو شاید سارا یہ کشمیر کا ایشو ختم ہو جائے گا، میں آرٹیکل 35 سے ختم کر دوں گا۔ کشمیر کے ایشو کو بھارت کسی فورم پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب یہ ایپیسوڈ ہوا جنگ والا اور بھارت کو ایک ذلت عامر شکست کا سامنا کرنا پڑا، پھر اس نے دنیا کو بیچ میں ڈال کے منتیں کر کے جنگ بندی کا تقاضا کیا۔ بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی
تو یہاں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی، پاکستانی جو ہے یکجا ہو کر ایک اتحاد کا مظاہرہ کر رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان ایک ہے۔ میں تو آج بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو حالت اس وقت مودی کی ہے اس میں کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بہت جلد حل ہونے کی طرف مجھے جانے والا نظر آتا ہے۔